نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک اور مقدمے میں ضمانت مل گئی ہے، لیکن یہ سوال بدستور موجود ہے کہ توشہ خانہ 2 کے مقدمے میں 10 لاکھ روپے کے مشترکوں کے عوض ان کو رہائی نصیب ہوتی ہے یا انہیں کسی اور مقدمے میں دھر لیا جاتا ہے۔ جہاں تک وفاقی حکومت کا سوال ہے، اس نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے۔ وزیر اطلاعات جو ہیں وفاقی عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی 9 مئی کے جو ہنگامے ہوئے تو اس کے حوالے سے مزید شواہد جو ہیں حکومت کے پاس آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں سمجھ میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ حکومت جو ہے اس کو خدشہ اس بات کا ہے کہ عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں تو اپنے کارکنوں کو، اپنے حمایتیوں کو جو ہے حکومت مخالف تحریک میں زیادہ متحرک کر سکتے ہیں، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جبکہ ان کی جماعت جو ہے زور و شور سے 24 نومبر کو احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اچھا، لیکن سوال یہاں پہ ایک بڑا اہم ہے کہ کیا سیاسی حدت میں کمی کے لیے حکومت کے پاس، مقتدرہ کے پاس، جو ہمارے صاحبان اقتدار و اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی اور فارمولہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ بدستور جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کنٹینرز کی آہنی دیوار کھڑی کر کے اپنے مخالفین کو پکڑ کر جیل میں ڈال کر مقدمے ان پہ بنا کر جو ہے پاکستان کے سیاسی بحران کا خاتمہ کر سکیں گے؟ اور اگر مطلب ہے کہ فی الوقت یقیناً ان کے پاس، ریاست کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، حکومت کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ حزب اختلاف کی جو ہے مہم کو، پروٹیسٹ کو کچل سکے، لیکن اس سے جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ آپ کو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، پاکستان کا سیاسی بحران جو ہے وہ دور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہی اقدامات اٹھائیں گے جی جو دہشت گردوں کے جو ہے وہ ساتھ کیے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا بڑا کلیئر بتا دیا ہے، وہ جہاد، ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 24 کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان ایزینس اور فرسٹریشن ان کی نظر آ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جاری و ساری جو سیاسی بحران ہے، اگر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے، تو اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ، اس سے بھی ایک گمبھیر مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا بڑھتا ہوا فریت ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ بنوں میں 12 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس ملک میں تقریباً ہر روز ہم دیکھتے ہیں ملک کے کسی نہ کسی حصے میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، ہمارے جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، سویلینز جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بنوں کے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا کہ فوج نے جو جوابی کارروائی کی اس میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے، لیکن اس سے ہم جو ہے مسئلے کی سنگینی کا جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سویلین قیادت ہے، ہماری حکومت ہے، اس کو غالباً اس کہتے ہیں نا کہ اس چیلنج کی سنگینی کا ادراک نہیں ہے۔ آپ کو مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے زبانی جمع خرچ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم کو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس مسئلے پہ قومی اتفاق رائے جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کہیں پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہو کہ جی لوگوں کو جوڑیں گے، بیانیے کی لڑائی میں جو ہے دہشت گردوں کا جو ہے آپ جواب دے رہے ہو مؤثر انداز میں، وہاں پر آپ کو جو ہے کھانا خالی نظر آتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے مطلب حکومت نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ، پاکستان فوج پہ ڈالی ہوئی ہے کہ جو کہ ہر اول دستے کا اس جنگ میں کردار ادا کر رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار پیش کروں گا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نے، اس کے مطابق نومبر کے پہلے 20 دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں جو ہیں تقریباً 55 سیکورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 63 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ 2022 سے اگر ہم بات کریں، نومبر 2022 سے لے کر اکتوبر 31 تک اس سال کے، اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں جو ہے پاکستان کے تقریباً 956 کے قریب جو ہیں سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس میں ان کا تعلق فوج سے بھی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری سے بھی ہے، پولیس سے بھی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کم از کم جو 2 سال کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، وہ اگر آپ ماضی کے حوالے سے موازنہ کریں تو 5 سال کے دہشت گردی کے واقعات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ جناب ہمیں نظر نہیں آتا کہ حکومت جو ہے، ہماری سویلین قیادت جو ہے، جو اس کے کرنے کا کام ہے وہ کر رہی ہو۔ کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی نیکٹا کو فعال کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی نیکٹا کو پہلے کیوں نہیں آپ لوگوں نے فعال کیا؟ اب بات ہو رہی ہے کہ جی قومی یکجہتی پیدا کی جائے گی دہشت گردی کے خلاف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پہلے آپ نے یہ کوشش کیوں نہیں کی؟ یعنی کہ اتنے روز مطلب ہے یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ گزشتہ 2 برس سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہم کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں جو تنگ نظر قوم پرست قوتیں ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، پھر ٹی ٹی پی کے عناصر جو ہیں وہ سرحد پار سے آ کے اس ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے آپ نے تمام ذمہ داری جو ہے وہ پاک فوج کو دی ہوئی
ہوئی ہے، اور پھر آپ کو جو ریفارمز کرنے ہیں، جو آپ کو انتظامی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، جو آپ کو ان کی فنڈنگ کو روکنا ہے، آپ کو اور دیگر اقدامات کرنے ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں جس طرح کی ہونی چاہیے. حکومت کے وہی عللے تللے ہیں، سیاسی مخالفین کو کچلنا ہے، یہاں تک تو مطلب ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو ان کی کہیں توجہ نظر نہیں آتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں اہم موضوعات پہ بات کریں گے. ایک تو پی ٹی آئی کا 24 نومبر کے احتجاج ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور دہشت گردی کے واقعات پر بھی.